بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو چار چیزیں بتانی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چار چیزیں۔ سب سے پہلی چیز، رزق اگر بند ہو جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کا رزق کبھی بند نہ کرنا اگر آپ کے اختیار میں ہے۔ مثلا آپ کے پاس کوئی نوکری کرتا ہے یا کوئی جاب کرتا ہے تو کبھی اس کو آپ نے خود چھٹی نہیں کروانی۔ جو شخص کسی کا رزق بند کرتا ہے نا، اللہ اس کا رزق بند کر دیتا ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، کسی کا رزق بند نہیں کرنا۔ اچھا، اگر رزق بند ہو جائے تو پھر کیا پڑھنا چاہیے کہ بندے کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں؟ اگر ایسا ہو کہ یار اللہ بندہ مقبول بن جائے تو یہ آج یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، ظہر کی نماز کے بعد، ظہر کے بعد نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح اس کی پڑھ لینی ہے، یا غنیو یا مغنی۔ یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے، خزانے لانے والا۔ چند دنوں کے اندر بندہ امیر ترین شخص بن جاتا ہے، جتنی ضرورت ہے نا اس سے زیادہ بندے کو مل جاتا ہے۔ دوسری چیز، جو شخص کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، آپ کو بتانا ہے کہ آپ ایسے الفاظ ہیں بندہ پڑھ لے دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو بندہ مرضی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو یہ پڑھ رہا تھا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ تو سرکار نے فرمایا سن لو، یہ شخص جو مانگے گا اللہ اس کو عطا کرے گا۔ یعنی کہ یہ اچھا، یہ نا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پڑھنا کتنی بار ہے۔ یہ دعا کے لیے جب آپ نے پڑھنا ہے نا، اتنی دیر پڑھتے رہے جب تک رونا نہیں آتا۔ مثلا تہجد کے وقت اس کو پڑھیں، زیادہ تہجد کے وقت نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ اس کو نا بس بیٹھے بیٹھے یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم، اس کے بعد پھر جب تک تھک نہ جاؤ یا رو نہ پڑو نا اس وقت تک دعا نہیں کرنی۔ جب دعا کرو گے نا تو اللہ قبول فرمائے گا۔ تیسری چیز، آج کل بے اولاد جو لوگ ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں۔ 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اولاد ہی نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتانے والا، باقی دینے والی ذات اللہ کی ہے، کوشش انسان کی ہوتی ہے۔ میں نے 30 لوگوں کو بتایا، الحمدللہ سب کے پاس بچے ہیں، سب کے پاس بچے ہیں۔ یہ وظیفہ میں نے بتایا، اور یہ وظیفہ کرنا کیا ہے اولاد کے لیے؟ کرنا یہ ہے کہ 41 کالی مرچیں لینی ہے، عورت لے اپنے لیے، مرد لے اپنے لیے، 41 مرد لے اور 41 عورتیں لے، روزانہ سامنے رکھ کے صبح کھانے سے پہلے، نہیں ایک مرد رکھ لے، ایک عورت رکھ لے، اس پہ 1 مرتبہ درود تاج اور 33 مرتبہ ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، اس کو پڑھ لے۔ میں کہتا ہوں 41 دن ہونے سے پہلے، ہاں شرط یہ ہے کہ کم از کم 7 مرتبہ ہم بستری بھی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دبئی بیٹھا ہو، عورت ادھر ہو، وہ ادھر مرچے کھا رہا ہے، وہ ادھر مرچے کھا رہا ہے اور کہے کہ اولاد ہو جائے گی، ایسے تو نہیں ہوگی۔ تو یہ کام ایک کرنا ہے کہ ایک دونوں میاں بیوی ملاپ کریں، 7 سے زیادہ مرتبہ، 10 مرتبہ، 15 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ بے اولادی کے لیے جو ہے نا، یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد لاسٹ میں جو چیز ہے نا وہ ہے، اگر جادو ہو جائے تو پھر بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کل نا اسی پہ لوگ لگے ہیں
ساس بہو پہ کروا رہی ہے، بہو ساس پہ کروا رہی ہے، بندہ بیٹے پہ کروا رہا ہے، بیٹا بندے مرد پہ کروا رہا ہے، عورت بندے پہ کروا رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں میں نا سن کے نا میرا تھک گیا ہوں اور میرے سر درد شروع ہو گیا ہے کہ یار ایک ہی گھر کے آپس میں لگے ہوئے ہیں جادو کروانے کے۔ اچھا ایک چیز ایسی ہے جو بندہ کر لے نا کبھی اس پہ جادو نہیں ہوتا۔ کیا کرنا ہے؟ آپ نے بیری کے پتے لینے، بیری کے پتوں پر سورت بقرہ کا آخری رکوع، سورت بقرہ کا آخری رکوع وہ پڑھ کر آپ نے اس سے نہا لینا ہے۔ پانی بیری کے پتے پانی میں ڈال کے اس پر آپ نے وہ ایک رکوع ایک مرتبہ پڑھ کے نہا لینا ہے، جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ جادو کے اثرات یہ آپ نے کرنا پتہ کتنے ہفتے کے بعد جب بھی نہانا ہے نا بیری کے پتوں 4 مرتبہ نہانے سے پہلے جادو ختم ہو گیا گھر سے۔ 4 پتے لے گئے جتنے مرضی بیری کے پتے لے لیں، 4 بار نہانا ہے، یعنی ہفتہ جمعرات جمعے کو نہائیں، پھر دوسرے جمعے کو نہائیں، پھر تیسرے جمعے کو، چوتھے جمعے تک جو جادو ہے وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ 4 کام آپ کر لیں گے، میرے مقبول ترین وظیفے ہیں جو لوگوں نے کیے اور ان کا فائدہ ہوا ہے۔